اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں، اور کون ہے جس کی بات اللہ کی بات سے زیادہ سچی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ آیت الکرسی کے بھی ابتدائی الفاظ تھے، اور آگے فرمایا کہ وہ تمہیں ضرور بر ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس دن میں کوئی شک نہیں۔ گویا اس آیت میں پہلے اللہ کا اس میں جلالت اور اس کی توحید کا بیان ہے، اور دوسرے نمبر پر قیامت کے دن کے برحق ہونے کا بیان ہے، اور تیسرے نمبر پر ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہوگی۔ گویا توحید اور قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کی توحید میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور قیامت کے وقوع میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ یہاں حدیثہ کا لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک اصطلاح ہے، جبکہ یہاں لغوی معنی میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کو، اللہ کی بات کو حدیث کہا گیا ہے۔ مستشرقین اور منکرین حدیث یہ آیت پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف استدلال کرتے ہیں۔ ان کا یہ استدلال باطل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک اصطلاح ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے حدیث کا لفظ لغوی طور پر استعمال ہوا ہے۔ آگے چلیے۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے، اور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ان کے کاموں کی وجہ سے۔ کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ اسے ہدایت کرو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اے مخاطب اس کے لیے تو ہرگز کوئی راہ نہیں پائے گا۔ مسلمان جب جنگ احد سے واپس پلٹے تو ان کا منافقین کے بارے میں جو رویہ تھا وہ دو طرح کا تھا۔ کچھ کا مشورہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ 300 کی تعداد میں جنگ احد میں شامل ہونے کے بجائے بے وفائی کر کے واپس پلٹ آئے تھے، لیکن بعض کا خیال تھا کہ انہیں قتل نہ کیا جائے، حکمت عملی کوئی اور اختیار کرنی چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہا ہے کہ آپ آپس میں دو خیال لے کر بیٹھے ہیں، اور انہیں قتل کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس بارے میں دونوں گروہوں کا اختلاف ہے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں رد کر دیا ہے اس کفر کی طرف، بما کسبوا، جو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے انہوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا آپ ارادہ کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو حکم فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو ہدایت مل جائے جسے اللہ نے گمراہ کیا ہے۔ آپ کا خلوص اپنی جگہ پہ، لیکن یہ لوگ ہدایت نہیں پا سکتے۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جسے اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے لیے کوئی راستہ نجات کا نہیں رہتا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، پس نہ بناؤ تم ان میں سے کسی کو دوست، یہاں تک کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر تمہارے ساتھ جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں نکلیں۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں پاؤ، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ اور نہ مددگار۔ اس آیت میں 5 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ منافق یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ کافر ہوئے ہیں اسی طرح آپ لوگوں کو بھی دین سے پھیر دیں اور آپ اور یہ برابر ہو جاؤ۔ نمبر 2،
فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، اے مسلمانوں انہیں اپنے دوست مت بناؤ حتیٰ کہ یہ اللہ کے رسول کی طرف پلٹیں، اپنے گناہوں سے رجوع کریں اور آپ کے ساتھ دین کا کام کرنے اور مسلمانوں جیسا دلی جہاد کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ نمبر 3، فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو پھر انہیں پکڑ لیں اور جہاں بھی پائیں انہیں قتل کر دو۔ نمبر 4، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کسی بندے کو اپنا دوست اور اپنا مددگار نہ بنائیے۔ یہ ٹوٹل 4 چیزیں ہیں جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ مدینہ شریف کی یہ صفت ہے، یہ شان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہا طیبۃ، مدینہ طیبہ ہے، تنفی الخبث کما تنفی النار الخبث الفضۃ، یہ اندر کی خباثت کو اس طرح نفی کر دیتا ہے اور منافقوں کا نفاق اس طرح ابھار کے سامنے لے آتا ہے جس طرح آگ چاندی کے میل کچیل کو دھو ڈالتی ہے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 4599 4589۔ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو جو ایسی قوم سے مل جاتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ ہو چکے ہوں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں مسلط کر دیتا تم پر، تو بے شک وہ تم سے لڑتے۔ پس اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور تمہارے ساتھ نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈال دیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ نہیں رکھا۔ پچھلی آیت کی طرح اس آیت کے اندر بھی 4 چیزیں بیان ہوئیں۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، اوپر والی آیت میں تھا کہ ان سے جنگ کرو، اس میں ان سے جنگ کے معاملے میں کچھ استثناء پیش کیا گیا، فرمایا سوائے ان لوگوں کے، یعنی ان لوگوں سے جنگ نہ کرو جو ایسی قوم کے ساتھ جا کے مل جائیں جس قوم کا آپ لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہو، کیونکہ اب قانون اور اصول کی بات آ جاتی ہے، اور اصول بھی صلح کا ہے۔ ان سے جنگ نہ کرو، او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا پھر دوسرے بندے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن سے آپ نے جنگ نہیں لڑنی، جو اپنے اندر ایک تنگی محسوس کرتے ہیں آپ سے جنگ کرتے وقت، اور اس میں بھی تنگی محسوس کرتے ہیں کہ جن لوگوں میں وہ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کھلم کھلا دشمنی پالیں، ان میں وہ جرت بھی نہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی جنگ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں، تو اس قسم کے خاموش لوگ، ان سے بھی آپ درگزر کریں۔ یہ اللہ کے استثناء کے تحت آنے والی دوسری ٹیم ہے۔ آگے فرمایا تیسرے نمبر پر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان لوگوں کو آپ کے اوپر مسلط کر دیتا اور یہ آپ کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاتے اور آپ کو دکھ پہنچاتے، لہٰذا چونکہ یہ آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے برسر پیکار نہیں ہو رہے، لہٰذا ان سے درگزر کیجئے اور جن کے ساتھ جنگ کرنی ہے ان میں سے ان کو مستثنیٰ کیجئے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر یہ لوگ آپ لوگوں سے جنگ نہ کریں، آپ لوگوں کا پیچھا چھوڑ دیں، تنگ کرنے سے باز آ جائیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور آپ لوگوں سے جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور آپ لوگوں کو صلح کا پیغام بھیج دیں، تو فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں چھوڑی، یعنی کوئی راستہ نہیں ہے جس وجہ سے آپ ان کے ساتھ اب جنگ کر سکیں۔ ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔
ان قریب تم پاؤ گے دوسرے لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ منافقت کے ذریعے تم سے امن میں رہیں اور موافقت کے ذریعے اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ جب بھی اپنی قوم کی طرف سے فتنہ و فساد کی طرف پھیرے جاتے ہیں تو وہ اس میں منہ کے بل گر پڑتے ہیں۔ تو اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو انہیں جہاں پاؤ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا۔ اس آیت میں 5 چیزیں نوٹ کرتے جائیں تو آیت کو سمجھنا آسان ہوگا۔ پہلی بات ہے کہ ان کے علاوہ کچھ لوگوں کو آپ پاؤ گے جو ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ کو بھی کچھ نہ کہیں اور اپنے قوم سے بھی نہ الجھیں، یعنی جنگ کرنے کا کسی جہت سے بھی ان کا کوئی ارادہ اور خیال نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ غلطی یہ کر رہے ہیں، یہ دوسری بات شروع ہو گئی، کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب بھی انہیں مسلمانوں کے مخالفین فتنے کی کوئی بات بتاتے ہیں تو اس بات پر بڑی جلدی کان دھرتے ہیں۔ ردوا الی الفتنہ یعنی شرک کی طرف، کفر کی طرف، جب ان کو کوئی بلاتا ہے، کوئی ترغیب دیتا ہے تو ان کی بات فوراً یہ مان لیتے ہیں۔ ارکسوا فیہا، فوراً اس میں ڈھل جاتے ہیں اور اس میں اندھدھند گر پڑتے ہیں۔ اب اگلی بات ہے فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اگر یہ آپ لوگوں سے علیحدہ نہ ہوں، یہاں اعتزال اور علیحدہ ہونے سے مراد ہے کہ آپ لوگوں کو تنگ کرنا نہ چھوڑ دیں، آپ لوگوں کے خلاف کارروائی سے اگر باز نہ آئیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور آپ لوگوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ بھی آپ لوگوں سے نہ روکیں۔ یہ جو اگلے لفظ ہیں یلقوا الیکم السلام وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، ان کا عطف ہے فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اور یہ لم جہد کے لیے جو آتا ہے یہ مانن اگلے لفظوں کے اندر بھی چل رہا ہے۔ تو اس کا معنی ہے اگر یہ آپ لوگوں کا پیچھا کرنا، پریشان کرنا نہ چھوڑیں اور صلح کی طرف نہ آئیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو پھر آگے چوتھی بات فرمائی فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، تو انہیں پکڑ لو اور انہیں قتل کرو جہاں ان کو پاؤ۔ اب آخری حصہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس واضح دلیل رکھی، آپ ان کے خلاف کھل کے کارروائی کر سکتے ہیں۔ آگے چلیے۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ اور کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ مسلمان کو قتل کرے لیکن بطور خطا کے نادانستہ، اور جس نے کسی مسلمان کو بلا قصد قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان گردن غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہے اور خون بہا جو ادا کیا جائے اس کے وارثوں کو، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مقتول مسلمان ہے تو صرف ایک مسلمان گردن کا آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ اس قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے تو خون بہا ہے جو ادا کیا جائے اس کے وارثوں کو، اور ایک مسلمان گردن غلام یا باندی کا آزاد کرنا، تو جو شخص غلام یا باندی نہ پائے تو اس پر روزے ہیں 2 مہینے کے لگاتار بطور توبہ کے اللہ کی طرف سے، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت کو ذرا غور سے سمجھنا ہوگا۔ بنیادی بات یہاں سے چلتی ہے کہ کسی مومن کو زیب نہیں دیتا، یہ اس کی شان ہی نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کر دے سوائے اس کے کہ قتل خطا ہو، یعنی نہ چاہتے ہوئے قتل ہوا ہو، نادانستگی میں قتل ہوا ہو۔ یہ سب سے پہلی تنبیہ ہے کہ اس راستے پہ نہیں چلنا۔ پھر اگر کوئی خطأً نہ چاہتے ہوئے
کسی مسلمان کو قتل کر بیٹھے تو اس کی پھر 3 صورتیں بیان کی گئیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر قتل خطا سیدھا سیدھا قتل خطا تھا، جیسے دشمن پر گولی چلائی لیکن اس کو لگ گئی، شکار کو تیر مارا بیچ میں بندہ آ گیا، اس قسم کا قتل قتل خطا کہلاتا ہے۔ اس صورت میں قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ دیت لی جائے گی، اور دیت جو ہوتی ہے قتل خطا کی وہ 100 اونٹ ہے اگر مرد ہو تو، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، اور ساتھ ہی ایک غلام یا ایک باندی کو آزاد کرنا بھی ہے، سوائے اس کے کہ جن کو دیت دی جا رہی ہے وہ قاتل کو معاف کر دیں، کچھ معاف کر دیں، زیادہ معاف کر دیں، سارا معاف کر دیں۔ قتل خطا کی دوسری صورت، اگر مقتول کافروں کے علاقے میں رہتا تھا اور وہاں سے اس کو نکل آنا چاہیے تھا لیکن وہاں سے نکلا نہیں، تو ایسا مسلمان اگر کافروں کے اندر رہتے ہوئے کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو اس کی صرف اور صرف سزا یہ ہے کہ قاتل غلام آزاد کر دے، دیت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ دیت اگر جائے گی تو وہ جن کافروں میں رہ رہا ہے اس کے سارے خاندان والے ادھر ادھر سارے کافر، تو مسلمان کا پیسہ کافروں کے پاس جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس قوم کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا تھا، صلح ہو چکی تھی، ملکی قومی معاہدہ ہو تب بھی، دوسرے ملک اور دوسری قوم کے ساتھ سرحدوں کے پار، یا ملک کے اندر اس کے ذمہ ہونے کے حوالے سے اس سے معاہدہ ہو، کیونکہ ذمہ کی ذمہ داری مسلمان اپنے ذمہ لے چکے ہوتے ہیں اور وہ ذمہ ہونے کے حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میثاق اور معاہدے کی صورت میں مقتول کے وارثوں کو دیت بھی دی جائے گی اور ایک غلام بھی آزاد کیا جائے گا، وہ جو پہلی صورت تھی اس طرح، لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ یہ بندہ جس نے معاہدے والے سے معاہدہ ہونے کے باوجود اس کو قتل کر دیا، تو یہ بندہ اگر غلام آزاد نہ کر سکتا ہو تو 60 روزے مسلسل رکھے۔ یہ 3 تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ مختلف صورتیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توبۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کر لینے کی ایک گنجائش ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دیت مرد کی ہو تو 100 اونٹ ہے، اور اگر عورت کی ہو تو 50 اونٹ ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ علامہ ابن جریر نے اسی آیت کے تحت مرد اور عورت کی دیت کے اندر اس فرق پر اجماع نقل کیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیت المرأۃ علی النصف من دیت الرجل، عورت کی دیت مرد کی دیت کا آدھا ہے۔ سنن کبریٰ امام بیہقی کی حدیث نمبر 16305۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹوں اور 50 اونٹوں کی قیمت بھی لگائی۔ 50 اونٹوں کی قیمت بتائی، کانت دیت الحرۃ المسلمۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 من الابل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آزاد عورت اگر قتل ہوتی تو اس کی دیت 50 اونٹ ہوتی تھی۔ فقومها عمر بن الخطاب علی اہل القریٰ، عمر فاروق نے اس کو شہر والوں پر، علاقے والوں پر حساب لگا کے اس کی قیمت نکال کے بتایا۔ اس زمانے میں اس کی قیمت بنتی تھی 50 اونٹوں کی 500 دینار یا 6000 درہم۔ السنہ للمروزی حدیث نمبر 208۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اور جو کوئی قتل کرے کسی مسلمان کو قصدن تو اس کا بدلہ دوزخ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور غضبناک ہوگا اس پر اللہ، اور اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اور تیار کر رکھا ہے اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب۔ پچھلی آیت میں قتل خطا کی بات تھی، اس آیت میں آمدن اور جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے بندے کے بارے میں فرمایا کہ اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھ کے ایسا کرے، ورنہ شرک کے سوا ہر گناہ کی توبہ کا راستہ کھلا ہے، تو اس کی بھی توبہ کی قبولیت کا امکان ہے اور اس کے لیے توبہ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو مر گیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا تھا تو وہ بالآخر جنت میں جائے گا۔ مسلم حدیث نمبر 93 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، اس نے کسی سے پوچھا، راہب سے پوچھا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے یا نہیں، اس نے کہا کہ آپ کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اور پھر کسی اور سے جا کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ فلاں بستی میں کچھ لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو وہاں اگر چلے جاؤ ان کے ساتھ مل کے عبادت کرو، توبہ کرو تو تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ وہ ادھر کو چل پڑا، راستے میں فوت ہو گیا، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کا فاصلہ ناپو، کس بستی کے قریب ہے۔ فاصلہ ناپا گیا تو ایک بالشت کے برابر وہ اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا۔ فغفر لہ، اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ پتہ چل گیا کہ قاتل کے لیے بھی توبہ ہے، ایک تو کیا 100 بندے کے قاتل کے لیے بھی توبہ ہے۔ بخاری 3470 3470 يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلو تو تحقیق کر لو، اور نہ کہو اس کو جس نے تمہیں سلام کیا کہ تم مسلمان نہیں۔ تم تلاش کرتے ہو سامان دنیاوی زندگی کا، تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی اس سے پہلے اسی طرح تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم اچھی طرح تحقیق کر لو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ اس میں بھی 4 چیزوں پر ایک ایک کر کے غور کیجیے۔ اے ایمان والو، جب تم زمین میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو کہ جس سے ملاقات کر رہے ہو یہ بندہ کون ہے۔ دوسری بات، جو بندہ آپ کو السلام علیکم کہے تو اسے مت کہو یا اس کے بارے میں مت یہ گمان کرو کہ یہ کافر ہوگا۔ یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جس کی ادروائز کوئی پہچان نہیں ہے، تو اس کی شناخت اور پہچان کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر بعد میں اس کا کفر واضح ہو جاتا ہے یا اس کا فریب واضح ہو جاتا ہے کہ سلام اس نے کافر ہونے کے باوجود کیا تھا، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فی الحال جب تک بات کا نتھارا نہیں ہو جاتا، ایسے بندے کے خلاف فوراً مسلح کارروائی کر دینا احتیاط کے خلاف ہوگا۔ تیسری بات، تب تقون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، اگر کسی کا یہ ذہن ہو کہ کافروں کو مارنے سے مال غنیمت ملتا ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں جب وہ آمنے سامنے آئے تو اس وقت جنگ کر لی جائے۔ ایک بندہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے تو اسے اس حربی کافر کی طرح سمجھ بیٹھنا، کافر سمجھ بیٹھنا ہی تو دور کی بات ہے، حربی سمجھ لینا، اسے جنگ کر دینا، اسے مار ڈالنا، یہ منع کیا گیا۔ چوتھی بات ہے کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، آپ کا بھی تو ایک وقت تھا کہ یہ وقت آپ پر بھی گزرا ہے، مسلمانوں پر بھی گزرا ہے،
جس طرح یہ آدمی آج آپ کے سامنے ہے جس نے سلام کہا، اس کے سلام کہنے کے باوجود اسے قتل کیا جائے، تو کذالک کنتم من قبل، یہاں مفسرین لکھا کذالک کنتم من قبل کفارا کما کان ھذا المقتول قبل اسلامہ، جس طرح یہ مقتول مسلمان ہونے سے پہلے کافر تھا، یہ دور آپ لوگوں پر بھی جو بعد میں مسلمان ہوئے گزرا ہے۔ تو اپنا وہ وقت یاد کر کے اس بندے کے ساتھ بھی رویہ ایسا ہی رکھیں جس طرح آپ اپنے آپ کے لیے ایک وقت میں یہی رویہ پسند کرتے تھے، آج اس وقت میں اس بندے کے لیے بھی یہی رویہ اختیار کرنا مناسب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للمقداد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذا کان رجل مؤمن یخفی ایمانہ مع قوم کفار، اگر ایک بندہ کافروں میں رہتے ہوئے اپنا ایمان چھپاتا ہے وہ مسلمان لیکن کافروں کے اندر رہتا ہوا ہے، وہاں پھنسا ہوا ان میں اور وہ اپنا ایمان چھپائے رہتا ہے، تو اب آپ کے سامنے آپ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تو فقتلتہ، اس نے آپ کے سامنے اپنا ایمان ظاہر بھی کر دیا، اب بھی آپ نے اسے قتل کر دیا کہ یہ کافروں میں رہتا ہے، تو کہیں جھوٹ نہ بولتا ہو، تو فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تم بھی اپنا ایمان جب مکہ میں تھے تو چھپایا کرتے تھے۔ یہ اس آیت کے آخری ٹکڑے کی وضاحت کے لیے بہترین حدیث ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے 6866 6866۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان ابن اسام المزنی ان ابیہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سریۃ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ میں بھیجا۔ سریہ وہ لشکر ہوتا ہے جس میں خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے جائیں، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، فقالا اور نصیحت فرمائی اذا رأیتم مسجدا او سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا احدا، جب تم مسجد کو دیکھو یا اذان کی آواز سنو تو اس بستی میں سے کسی کو قتل نہ کرنا۔ ابو داؤد 2635۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ بلا عذر جہاد سے بیٹھ رہنے والے مسلمان اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے کافروں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ فضیلت دی اللہ نے اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر درجے میں، اور سب سے وعدہ کیا اللہ نے جنت کا، اور فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر بہت بڑے ثواب سے۔ اس آیت میں دو طرح کے صحابہ کرام کا آپس میں موازنہ کیا جا رہا ہے، اور پھر ان دونوں قسم کے صحابہ کرام کے بارے میں ایک ہی خوشخبری سنائی جا رہی۔ دو قسم کے صحابہ کرام کون سے تھے؟ فرمایا جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے اور جہاد کو نہ گئے اور کوئی عذر بھی نہیں تھا، وہ لوگ، اب دوسری طرف آئیے، وہ لوگ جو جہاد پر مالی طور پر بھی اور جانی طور پر بھی شریک ہوئے، فرمایا لا یستوی، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ مجاہدین کا جنہوں نے اپنے مال اور جان کے ذریعے جہاد کیا، بیٹھے رہنے والوں پر درجہ اونچا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اب دونوں کا فرق تو بتا دیا کہ جہاد پر جانے والوں کا درجہ اونچا ہے، لیکن سب کے لیے جنت بہرحال ثابت ہے، اور ثابت کیسے ہے؟ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ پھر پچھلی بات کو دہرایا، وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے جہاد پر جانے والوں کو اجر و ثواب میں بیٹھ رہنے والوں پر بہت اونچا رتبہ دیا ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جنگ بدر پہ جانے اور نہ جانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی. بخاری 4595. اگرچہ یہ آیت کا نزول ان کے بارے میں ہے، لیکن علماء کے نزدیک الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک غزوے میں شریک تھے. آپ نے فرمایا کچھ لوگ پیچھے مدینہ میں رہ گئے ہیں جو اس جنگ میں غزوہ میں شریک نہیں ہوئے. ما سلکنا شیبن ولا وادین الا وہم معنا فیہ حبسہم العذر. ہم جہاد کرتے وقت جس وادی میں بھی اترے ہیں، جس سرنگ میں سے بھی گزرے ہیں، جس تنگ راستے میں سے بھی گزرے ہیں، وہ اجر کے لحاظ سے ہمارے ساتھ تھے. حبسہم العذر، لیکن وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ کسی عذر کی وجہ سے. کوئی ان کو وجہ تھی، کوئی سبب تھا، کسی کا نابینا ہونا، کسی کا بیمار ہونا، کسی کا عذر، لیکن جنگ میں شریک ہونے کا جذبہ تھا. لہذا نیت کی بنا پر ان کو ہر گھاٹی میں اترنے اور ہر وادی میں سے گزرنے کا ثواب ہمارے ساتھ ملا ہے. بخاری 2839 2839. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. اللہ کی طرف سے درجے ہیں اور بخشش اور رحمت، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے. جنت کے درجے، اس پر حدیث پہلے گزر چکی ہے. جنتیوں کے مختلف درجے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ جنت الفردوس اللہ سے مانگی کرو، یہ سب سے اونچی جنت ہے. یہ حدیث پہلے گزری ہے، بخاری 2790 ہے. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بے شک وہ لوگ جن کی جانیں قبض کرتے ہیں فرشتے، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. فرشتے ان سے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں بے بس تھے. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے. وہ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. مکہ شریف سے مدینہ شریف کو ہجرت کر جانا دو وجہ سے لازم تھا. ایک تو یہ کہ اپنا ایمان بچانے کی خاطر، اور کافروں میں رہ کر ان کے پراپیگنڈے کا شکار ہونے کا خطرہ، اور خود بھی عبادت کھل کے نہ کر سکنا، اس کے پیش نظر ہجرت کرنا فرض تھا. دوسری وجہ یہ تھی کہ کافر جب مسلمانوں کے خلاف مکہ سے فوج بھیجتے تو جو مسلمان مکہ شریف میں رہ رہے تھے وہ مدینہ شریف والوں کے خلاف کافروں کی فوج میں شامل ہوتے تھے، اور ان کو ہونا پڑتا تھا. اس وجہ سے بھی ان کا ہجرت کر جانا فرض تھا. اب جو ہجرت بلا وجہ نہیں کر رہے ان کے بارے میں یہ آیت ہے کہ ان کو جب فرشتے وفات دیتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کیا حال تھا، وہاں کیوں رہے؟ تو کہنے لگے ہم کننا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور اور ضعیف ہونے کی وجہ سے وہاں رکے رہے. تو فرشتے جواب دیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ مدینہ میں بھی ہجرت ممکن تھی، حبشہ میں بھی لوگ چلے گئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کسی اور جگہ پر ہجرت کرنے کے لیے تیار تھے، مگر راستے میں ابن دغنہ ان کو کسی طریقے سے واپس لایا، تو پھر بالآخر حضور کے ساتھ ہجرت کی. اللہ کی زمین چونکہ واسع تھی، وسیع تھی، لہذا ایسے لوگوں کے لیے ہجرت کر جانا لازم تھا. ہاں آگے استثناء آ رہا ہے، پڑھیے. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. مگر جو واقعی بے بس اور مجبور ہیں، مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے جو طاقت نہیں رکھتے کسی تدبیر کی اور نہ وہ کہیں کا راستہ جانتے ہیں. جی، جو وہاں پر واقعی مستضعف تھے، وہ مرد ہوں یا عورتیں یا بچے، تو ان کے پاس کوئی ہیلا نہیں تھا، کوئی راستہ واقعی نہیں تھا.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانت امی ممن عذر اللہ، میری والدہ ان لوگوں میں تھیں جن کا اللہ نے عذر قبول کیا ہے۔ بخاری 4597 4597۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم نجی المستضعفین من المؤمنین، اے اللہ جو مکہ میں مستضعفین مومن رہ گئے ہیں ان کو وہاں سے نجات عطا فرما۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تھا اور ان لوگوں کو آزادی دلائی تھی۔ یہ حدیث بخاری میں ہے 4598 4598۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ تو وہ لوگ قریب ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے اور اللہ بہت معاف فرمانے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ پچھلی آیت کے آخری الفاظ تھے اولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، اور یہاں پر یہ الفاظ ہیں کہ جو واقعی مستضعف ہیں وہاں پر مجبوراً رہ رہے ہیں، تو عسى اللہ ان یعفو عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور غفور ہے۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ اور جو ہجرت کرے اللہ کی راہ میں پائے گا زمین میں بہت جگہ اور فراخی، اور جو اپنے گھر سے نکلے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر اسے موت آ جائے تو بے شک ثابت ہو گیا اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آیت کا پہلا حصہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو اللہ کی زمین کو بڑا وسیع پائے گا۔ یہ ہجرت کرنے والوں کی اگلی سہولت جو ان کو بتائی جا رہی ہے اور ہجرت کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور ایسا ہی ہے جو لوگ بھی دین کی خاطر ہجرت کر کے کسی دوسرے علاقے یا ملک میں گئے ہیں یا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر وسیع اور اچھے کاروبار دیتا ہے، مقامی لوگوں سے ان کے کاروبار اچھے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا جو ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے، اب ہجرت کی جگہ پر پہنچا نہیں بلکہ راستے میں ہی اس کو وفات ہو گئی، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اس کی ہجرت قبول ہے۔ یہ حضرت دمرہ بن جندب ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے تھے اور راستے میں ان کی وفات ہو گئی۔ فماتا فی الطریق قبل ان یصل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنزل الوحی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی ان کی وفات ہو گئی، تو اس وقت یہ وحی نازل ہوئی، ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ یہ حدیث مسند ابی یعلا 2679 ہے 2679۔ گویا نیت کر لی مگر نیت پوری نہیں ہوئی تب بھی اللہ تعالیٰ نیت پر اجر مرتب فرما دیتا ہے۔ مشہور حدیث یہاں پر علماء نے لکھی ہے انما الاعمال بالنیات، بخاری حدیث نمبر 1۔ یہ حدیث بخاری شریف میں 7 مقامات پر موجود ہے اور بے شمار کتابوں میں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم سفر کرو زمین میں تو تم پر کچھ حرج نہیں اگر تم قصر کرو 4 رکعت والی فرض نماز میں، اگر تمہیں خطرہ ہو کہ کافر تمہیں اذیت پہنچائیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ جب زمین میں سفر کرو تو 4 رکعت والی نماز میں قصر کرو۔ حضور غزالی زمان ہے 4 رکعت کی قید ترجمے میں لگائی ہے اور بڑی تحقیق کے بعد لگائی ہے، اور یہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جب دشمن کا خطرہ ہو تو اس آیت کا تعلق تو اس خطرے کی صورتحال سے ہے، لیکن الاجماع منعقد علی ان القصر یجوز فی السفر من غیر خوف، اس پر پوری امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ دشمن کا خوف نہ بھی ہو تو سفر کی حالت میں نماز قصر ہی پڑھی جائے گی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ فرض اللہ الصلاۃ حین فرضھا، جب اللہ تعالیٰ نے
پہلے بنیادی طور پر نماز فرض کی تو رکعتین 2 رکعتیں فرض کی تھیں. نماز بنیادی طور پر 2 رکعتیں ہیں. فی الحضر والسفر، حضر ہو یا سفر ہو. فاقرت صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر، پھر بعد میں سفر والی نماز قائم رکھی گئی، 2 کی 2 ہی رہی، اور حضر والی نماز میں اضافہ کر دیا گیا، 2 کی 4 یا مغرب کی 3 کر دی گئی. یہ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 350. حضرت یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، قرآن کی آیت ہے لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، یہی جو آیت ہے جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں النساء کی 101، یہی آیت پڑھ کے آگے جو ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، تو ان الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے میں نے پوچھا کہ اب ہم تو عام سفر میں جب جاتے ہیں تو امن میں ہوتے ہیں، دشمن کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. تو فقالا عجبت مما عجبت منہ، جس چیز سے تمہیں تعجب ہوا ہے اس سے مجھے بھی تعجب ہوا تھا. فسألت رسول اللہ عن ذلک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا ہے. فقال صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے خیرات ہے، صدقہ ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. فاقبلوا صدقتہ، اللہ کی یہ خیرات قبول کرو. مسلم 1573. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف گئے، تو یہ سفر بنتا ہے چونکہ 3 دن سے زیادہ کا. تو فرمایا فکان یصلی رکعتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں 2 رکعتیں پڑھتے گئے. حتیٰ رجعنا الی المدینہ، حتیٰ کہ ہم مدینہ کی طرف واپس پلٹ آئے. سارے راستے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں پڑھی، یعنی قصر نماز پڑھی. قلت، انس بن مالک سے ان کے شاگرد نے پوچھا، ان کا نام یحییٰ بن ابی اسحاق ہے، وہ کہتے ہیں میں نے انس سے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ مدینہ شریف سے مکہ شریف گئے، راستے میں نماز قصر حضور نے پڑھی، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اقمتم بمکہ شیئا، آپ لوگوں کا مکہ میں قیام کچھ تھا، کتنا قیام تھا؟ قال اقمنا بہا 10، فرمایا ہمارا 10 دن کا قیام تھا. راستے میں تو قصر ہوتی ہے جب سفر زیادہ ہو، اتنا سفر ہو، لیکن وہاں پر قیام کے دوران بھی فرمایا حتیٰ رجعنا الی المدینہ، وہاں پر قیام کے دوران قصر کیوں پڑی؟ اس لیے کہ قیام کتنے دن کا تھا؟ 10 دن. بخاری 1081 1081. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اذا کنت مسافرا فوطنت نفسک علی اقامت 15 یوما، جب آپ مسافر ہوں اور 15 دن قیام کا کسی جگہ پر ارادہ ہو، فأتم الصلاۃ، تو پھر نماز پوری پڑھو. وإن كنت لا تدری فاقصر، اور اگر کچھ پتہ نہیں کہ کتنا ٹھہرنا ہے تو پھر قصر پڑھتے جاؤ جتنا وقت گزر جائے. کتاب الآثار میں امام محمد نے یہ حدیث نقل کی ہے، حدیث نمبر 188 188. ویسے مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم من كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. اور اے محبوب جب آپ ان میں ہوں اور خوف کے وقت انہیں نماز پڑھائیں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ لوگ اپنے ہتھیار لیے رہیں،
پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو اے مسلمانوں وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں، اور آئے دوسرا گروہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، تو انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور وہ بھی اپنی حفاظت کا سامان اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے، تو وہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں، اور تم پر کچھ مذائقہ نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو، اس بات میں کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنی حفاظت کا سامان لیے رہو، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب۔ اس آیت میں خوف کی نماز پڑھنے کا طریقہ تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ فوج کے 2 گروہ بنا لیے جائیں، ایک گروہ 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھے اور دوسرا گروہ اسلحہ لے کر پہرے پر کھڑا رہے، پھر دوسرا گروہ آ کے رکعت پڑھے اور یہ پہلا گروہ واپس جا کے پہرے پہ کھڑا ہو جائے، 1 رکعت حضور کے پیچھے پڑھیں اور حضور کی 2 رکعتیں ٹوٹل ہو جائیں گی، اور یہ اپنی 1 رکعت بعد میں پوری کر لیں۔ یہ میں نے مختصر بتا دیا ہے، اور اس کی تفصیل اسی طرح قرآن کی اس آیت سے بالکل مطابقت رکھتی ہوئی تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بخاری شریف میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 4535۔ یہ صورتحال کے اوپر ہے، اگر خطرہ زیادہ ہو تو حکمت عملی تبدیل کی جا سکتی ہے، اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور زیادہ خطرہ ہو تو سواریوں کے اوپر بھی نماز پڑھی جا سکتی، اور زیادہ یعنی ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جائے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا بھی ناممکن ہو جائے، تو مجبوری کے اس عالم میں اس کی بھی اجازت ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پھر جب تم پوری کر لو نماز تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز ادا کرو، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقرر کیا ہوا فریضہ ہے۔ جی، نماز کے بعد اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ، نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیسے؟ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، یعنی جس حالت میں بھی ہو سکے اللہ کا ذکر کرو، کھڑے بیٹھے لیٹے۔ حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر ربہ علی کل احیانہ، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ کا ذکر ہر لمحہ کرتے تھے۔ مسلم 373۔ اس آیت کے آخری الفاظ ہیں کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کر دی گئی ہے۔ یہ وقت مقررہ کون کون سے ہیں؟ حدیث ایک دفعہ پہلے گزری ہے، یہاں کسی وجہ سے میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن لبیبہ طائفی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درمیانی نماز کے بارے میں سوال کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں تمہارے سامنے قرآن پڑھتا ہوں تمہیں اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، کہ سورج ڈھلنے کے وقت نماز پڑھو؟ فرمایا یہ زور کی نماز ہے۔ الی غسق اللیل، رات چھانے تک، فرمایا یہ مغرب کی نماز ہے۔ اور فرماتا ہے من بعد صلاۃ العشاء ثلاث اورات لکم، یہ عشاء کی نماز ہے۔ اور فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ صبح کی نماز ہے۔ ثم قال حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، فرمایا یہ عصر کی نماز۔ یہ شرح معانی الآثار حدیث نمبر 1013 مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے کعبہ شریف کے پاس 2 مرتبہ مجھے امامت کرائی، 2 بار جبریل نے نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز جیسے سورج ڈھلا تو پڑھا دی، عصر کی نماز جب عصر کا وقت شروع ہوا سایہ مثل ہوتے ہی پڑھا دی، اور مغرب اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے، یعنی بالکل سورج ڈوبتے ہی، یہ اول وقت بتانا مراد ہے۔ اور عشاء پڑھائی جب شفق غائب ہو گیا، یعنی عشاء بھی اول وقت میں پڑھائی۔ اور صبح پڑھائی جب روزے دار پر کھانا پینا منع ہو جاتا ہے، بالکل ابتدا میں۔ یہ ہو گئی 5 نمازیں۔ اب دوسرا دن آ گیا تو جبریل نے مجھے نماز پڑھائی۔ ظہر اس وقت پڑھائی جب ایک دن پہلے
عصر پڑھائی تھی تو اس سے تھوڑا پہلے، یعنی زور آخری وقت میں. پھر عصر پڑھائی جب سایہ 2 گنا ہو گیا. مغرب پڑھائی حین افطر الصائم، جب روزے دار نے روزہ کھولا. وصلی بالعشاء الی ثلث اللیل، اور عشاء کی نماز پڑھائی رات کے تیسرے حصے کے بعد جا کر. وصلی بالفجر، اور مجھے صبح کی نماز پڑھائی جب سفیدی ہو چکی تھی. ثم التفت الی، پھر جبریل میری طرف متوجہ ہوئے، حضور کی طرف متوجہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. فقال یا محمد ھذا وقت الانبیاء من قبلک، آپ سے پہلے نبیوں کے یہی اوقات ہوا کرتے تھے. والوقت ما بین ھذین الوقتین، اور نمازوں کا وقت وہ ہے جو ان 2 وقتوں کے درمیان ہے. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے 393. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی سکھایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر پوچھنے لگا کہ مجھے نمازوں کے اوقات سمجھائیے. آپ علیہ السلام نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. پھر کیا ہوا؟ پاؤں پھوٹتے ہی صبح کی نماز پڑھا دی. اب وہ بندہ تجربے سے دیکھ رہا ہے، اسوہ حسنہ کو مشاہدہ کر رہا ہے، اور سورج ڈھلتے ہی زور پڑھا دی. سورج ابھی کافی اونچا تھا، عصر پڑھا دی. سورج ڈوبتے ہی مغرب پڑھا دی. شفق غائب ہوا، عشاء پڑھا دی. 5 نمازیں ہوں گی. یہ پہلے دن کی 5 نمازیں اول وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دی. اس بندے کو عملاً کر کے دکھا رہے تھے. دوسرا دن شروع ہوا، آپ نے فجر کی نماز مؤخر کر دی. ایسے لگتا تھا کہ سورج بالکل نکلنے والا ہو گیا ہے. والقائل یقول قد طلعت الشمس، اس وقت آپ نے صبح پڑھائی. اور زور کی نماز پچھلے روز کے عصر کے قریب جا کے پڑھائی، جو کل عصر کے وقت پڑھائی تھی اس کے قریب جا کے پڑھائی. اور عصر کی نماز سورج سرخ ہونے کو تھا جب آپ نے پڑھائی. اور مغرب کی نماز شفق کے ختم ہونے کے قریب پڑھائی. اور عشاء کی نماز رات کا تیسرا حصہ پہلا پہر گزر جانے کے بعد پڑھائی. ثم اصبح فدعا السائلہ، پھر آپ علیہ السلام نے اگلی صبح کو اس سوالی کو بلایا کہ کہاں ہے وہ بندہ جس نے مجھ سے نمازوں کے وقت کے بارے میں سوال کیا تھا. فقالا، فرمایا الوقت بین ھذین، ان 2 وقتوں کے درمیان نمازوں کے وقت ہیں. مسلم 614. امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ حدیث نقل کی. مسند امام اعظم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. اور ہمت نہ ہارو کافروں کی تلاش میں، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. اس آیت میں 3 چیزیں سمجھنے والی. آیتوں کا تجزیہ کر کے سمجھانے میں ذرا آسانی ہوتی ہے اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. پہلا حصہ ہے کافروں کی تلاش کرنے میں ڈھیلے نہ پڑو. یہ احد کی جنگ کے بعد مسلمانوں کے 70 افراد، جن میں 4 خلفائے راشدین بھی شامل تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کا پیچھا کرنے کے لیے اور انہیں بزدل کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی دلیری ثابت کرنے کے لیے بھیجا. تو اس کے بارے میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کا پیچھا کرنے میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا. نمبر 2، ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر آپ لوگوں کو الم اور زخم اور تھکن کا سامنا ہے تو اسی طرح ان کو بھی تھکن کا سامنا ہے، اور وہ تو لمبا سفر کر کے آئے ہوئے ہیں. یہ بھی حوصلہ بڑھانے کی بات ہے. تیسرے نمبر پہ فرمایا آپ لوگوں کو جو اللہ سے اجر کی امید ہے انہیں وہ امید کوئی نہیں، لہذا آپ کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے. تو مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے 3 الگ الگ جملے ارشاد فرمائے. پھر فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت ہے. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. بے شک ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ
تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو دکھائی، اور نہ ہو آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے۔ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں بذریعہ اس بصیرت کے اور بذریعہ اس علم کے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے، اور کتاب کے ساتھ ساتھ بما اراک اللہ، جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا ہے، اس کے ذریعے سے کتاب سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب کے ساتھ بما اراک اللہ، جو اللہ نے اپنے محبوب کو دکھایا ہے، یعنی جو رؤیت، جو بصیرت، جو دیکھنا، جو نظر عطا فرمائی ہے، اس کا بہت بڑا رول ہے۔ اس آیت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی حجیت بڑی واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تعبیلات اہل سنہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھایا، اس کا معنی ہے بما الہمک بالنظر فی اصول المنزلۃ فیہ دلالت جواز الاجتہاد فی حقہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو الہام کیا ہے کہ جو کچھ نازل ہوا ہے اس کے اصول کیا ہیں، اس کو سمجھنے کے طریقے کیا ہیں، اس کی باریکیاں کیا ہیں، ان میں نظر کرنے کا طریقہ کیا ہے، کوئی اتنا نہیں جان سکتا جتنا حضور کو اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر علم عطا فرمایا۔ اور اسی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اجتہاد کا جواز بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی معاملہ پیش آتا تو امام ابو منصور لکھتے ہیں کہ آپ وحی کا انتظار کرتے تھے، نہیں تو آپ اجتہاد فرماتے تھے، اور اجتہاد آپ کا صحیح ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو غلطی پر قائم نہیں رہنے دیتا تھا۔ بل یأتیہ الوحی بالحکم الواقع بخلاف غیرہ من المجتہدین، جبکہ دوسرے مجتہدین سے خطا ہو سکتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہادی معاملات میں بھی معاملہ جدا تھا۔ اس آیت میں حجیت حدیث، اجتہاد کا جواز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطا نہ ہونا، یہ تینوں چیزیں ثابت۔ آگے جو الفاظ ہیں وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اس کا بہترین ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب، جس طرح آپ پہلے بھی ان لوگوں کی طرف سے وکالت نہیں کرتے، ان کی طرفداری نہیں کرتے جو خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، اسی طرح آپ نے اپنے اس رویے کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور آپ بخشش مانگے اللہ سے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سے بخشش مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں۔ امت کی تعلیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے استغفار فرماتے تھے۔ اس استغفار کی اور بھی مصلحتیں ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں، اور صوفیاء نے 3 قسم کا استغفار بیان کیا ہے۔ عام آدمی کا استغفار ہوتا ہے گناہ چھوڑنا اور نیکی کی طرف جانا۔ خاص لوگوں کا استغفار ہوتا ہے چھوٹی نیکی پر استغفار کرنا کہ میں نے بڑی نیکی کیوں نہیں کی۔ اور اخص الخواص، جن میں انبیاء شامل ہیں، ان کا استغفار اس سے بھی کسی اونچی چیز کے لیے ہوتا ہے جو اللہ ان کے درمیان راز ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنے گناہوں پر استغفار نہیں بلکہ اپنی بلندی درجات کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، فانی اتوب الیہ فی الیوم 100 مرہ، میں اللہ تعالیٰ سے ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، لیکن یہ توبہ بلندی درجات کے لیے۔ مسلم شریف 6859 6859۔ درجات والی ہستیوں کے جب درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ اوپر والے درجے پہ کھڑے ہو کر جب نیچے دیکھتے ہیں کہ میں پہلے اس درجے پر تھا تو استغفار کرتے ہیں، اور اوپر جاتے ہیں تو پہلے والا درجہ دیکھتے ہیں میں اس پہ تھا، پھر استغفار کرتے ہیں۔ یہ درجات ان کے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور استغفار وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ آمد در نوشتن شیر شیر۔ پاک لوگوں کے کاموں کو اپنے اوپر قیاس نہ کر، لکھنے میں شیر اور شیر ایک جیسے ہوتے ہیں،
جبکہ شیر جان بچاتا ہے، شیر جان لیتا ہے۔ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما۔ اور آپ نہ جھگڑیں ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنی جانوں سے، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا ہر اس شخص کو جو بہت خیانت کرنے والا بڑا گنہگار ہو۔ جو لوگ خیانت کرتے ہیں، اے محبوب آپ ان کی طرف سے پہلے ہی وکالت نہیں کرتے، مگر آپ نے اس راستے پہ گامزن رہنا ہے۔ کسی سے خیانت دراصل اپنے ساتھ ہی خیانت ہوتی ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں یختانون انفسہم، جو لوگ اپنے ساتھ خیانت کرتے ہیں، خیانت تو وہ دوسروں کے ساتھ کرتے تھے، تو قرآن کہتا ہے یہ اپنے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ میرے مرشد کریم سخی سین عالم میٹھا بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے مخاطب ہو کے ایک دفعہ فرمانے لگے، شاید میں آپ کے پاس اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اور اگر کوئی ایک آدھ بندہ اور ہو تو ہو، مجھے یاد نہیں، لیکن بہت زیادہ لوگ نہیں تھے۔ مجھ سے فرمایا، نام لے کر فرمایا، غلام رسول، کوئی کسی کا برا نہیں کر سکتا، جو کسی کا برا کرتا ہے اپنا ہی برا کرتا ہے۔ کوئی کسی کا اچھا نہیں کر سکتا، جو کسی کا اچھا کرتا ہے اپنا ہی اچھا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی روحانیت اور تصوف کو سمجھنے والا گہرا فقیر بیٹھا ہے، خدا کی قسم اس بات کو تولے گا، وجد پہ آ جائے گا۔ پھر کسی سے کوئی خیانت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ کسی خیانت کرنے والے اسیم کا مطلب ہے گناہگار، اس سے محبت نہیں کرتا۔ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ وہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے جب وہ رات کو چھپ کر ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ ان کے سب کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ جی، یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے چھپاتے ہیں تو کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، لوگوں کو نہ پتہ چلے گا، اور مفہوم یہ بن رہا ہے کہ لوگوں سے چھپا سکتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپا سکتے، جبکہ یہ اپنے علم کے اعتبار سے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب یہ رات کو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو مناسب باتیں نہیں ہیں، گھور مسورے، آپس میں سازشیں، ساز باز، یہ جب کرتے ہیں تو یہ لوگوں سے چھپا کے کرتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ ہر وقت رابطہ ہے۔ اس میں ایک باریک سی بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ رات کو جو وہ سازش کرتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے قول کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ گٹھ جوڑ بیٹھنا، چل کے آنا، رات کو میٹنگیں کرنا، سارا عمل تھا، اس کو اللہ نے قول قرار دیا، تو تدبیر کو قول قرار دیا گیا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ معتزلہ کا ایک عقیدہ ہے، اس پر اس آیت کے اندر رد موجود ہے۔ کلام وہ معنی ہوتا ہے جو قائم بالنفس ہوتا ہے، اور معتزلہ کا اس کے اندر رد موجود ہے۔ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ سنتے ہو تم وہ لوگ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، تو کون جھگڑے گا اللہ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن، یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ یہ آپ سارے اپنی شرافت کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر رحم کرنا چاہتے ہو۔ اب یہاں تو یہ لوگ آپ لوگوں کو دھوکہ دے لیں گے اپنی چکنی چپٹی باتوں سے، اپنی لجاجت سے، اور آپ کے سامنے جھک کے مل لینے سے، ظاہری ادب و احترام سے پیش آنے کی وجہ سے
اپنے اندر کا فتور اور خرابی چھپا لیں گے، لیکن فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن انہیں اللہ سے کون بچائے گا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، اور جو برے کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا پائے گا۔ جی آیت آسان ہے، آگے چلیے۔ ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، اور جو گناہ کرے تو اس کا وبال اسی کی جان پر پڑے گا اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ گناہ گار کے گناہ کا وبال اس کی اپنی جان پر ہی پڑتا ہے۔ ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، اور جو خطا یا گناہ کرے پھر اس کی تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر تو بے شک اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ گناہ خود کرے اور تھوپ دے کسی اور کے اوپر، میں نہیں تھا یہ تھا، فقد احتمل بہتانا واسما مبینا، اس بندے نے بہت بڑا بہتان باندھا اور بہت بڑا گناہ کیا۔ یہ کسی بندے کی چوری ہوئی تھی تو دوسرے نے اس کے متھے لگا دی تھی کسی اور کے۔ یہ ایک بڑی لمبی حدیث ہے، تقریباً یہ جو بڑا صفحہ ہے نا یہ تقریباً 2 صفحے بن جائیں، تو یہ اس کے پیش نظر بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اور وہ لمبی حدیث ترمذی شریف میں ہے 3036۔ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ اور اے محبوب اگر نہ ہوتا آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو ضرور قصد کر لیتے ان میں سے کچھ لوگ کہ آپ کو بہکا دیں، اور وہ نہیں بہکا رہے مگر اپنی ہی جانوں کو، اور آپ کا وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری اور آپ کو سکھایا جو کچھ آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ جی اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، اس میں صاف لفظ ہے انزل اللہ علیک الکتاب، اور دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ والحکمت، اللہ نے آپ پر کتاب بھی اتاری ہے اور حکمت بھی اتاری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان المقداد ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن جیسی ایک اور چیز بھی قرآن کے ساتھ دی گئی۔ الا یوشک رجل شبعان الا اریکتہ، عین ممکن ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک رجا ہوا آدمی اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا، پلنگ پر بیٹھا ہوگا، یقولو کہہ رہا ہوگا علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، لوگو قرآن کے ساتھ چپٹے رہو، جو قرآن میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو، جو حرام پاؤ اسے حرام سمجھو۔ فإنما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالانکہ قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے، جو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو۔ تو قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا اور حدیث کا انکار کر کے تخت پر بیٹھ کر ٹورے بنا کے کہنا کہ بس قرآن کو پکڑ لو حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو فرمایا یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے محبوب پر کتاب بھی نازل کی ہے اور حکمت بھی نازل کی ہے۔ ابو داؤد 4604۔ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ کچھ بھلائی نہیں ان کے اکثر پوشیدہ مشوروں میں مگر جو حکم دے خیرات کا یا اچھے کام کا یا صلح کرانے کا لوگوں کے درمیان، اور جو ایسا کرے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو عنقریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے۔ جی اس آیت میں برے لوگوں کا مل کے میٹنگیں کرنا اور آپس میں
صلاح مشورے کرنا، اس کی نفی کی جا رہی ہے، اور اچھے لوگوں کا مل کر بیٹھنا، اور 3 کام کرنا جس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ فرمایا کوئی بھلائی نہیں ایک گروہ کے مل کر بیٹھنے میں اور آپس میں ساز باز اور مشورے کرنے میں، ہاں الا استثناء ہے، من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، 3 چیزیں، صدقے کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ ان کاموں کے لیے اگر کوئی مل کے بیٹھتے ہیں تو ماشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، میں تمہیں اس کام کے بارے میں نہ بتاؤں جو بافضل من درجۃ الصیام، روزے رکھنے کے درجے سے بھی اوپر ہے، والصلاۃ، اور نماز پڑھنے سے بھی اوپر ہے، والصدقۃ، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے بھی اوپر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ارشاد فرمائیے، فرمایا 2 بندوں کے درمیان صلح کرانا۔ ابو داؤد 49:19 4919۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، وہ بندہ جو 2 بندوں کے درمیان صلح کراتا ہے، تو وہ اگر صلح کرانے کی نیت سے جھوٹ بھی بولے تو اس کا جھوٹ ایسا ہے اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ بخاری 2692۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، اور جو مخالفت کرے رسول کی اس کے بعد کہ روشن ہو گیا اس کے لیے سیدھا راستہ، اور وہ چلے مسلمانوں کی راہ کے خلاف، تو اسی طرف ہم اسے پھیر دیں گے جدھر وہ پھرا، اور پہنچائیں گے اسے جہنم میں، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حق واضح ہو جانے کے بعد جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹے گا تو وہ راستہ پھر جہنم کا راستہ ہے، جاتا ہے تو ہم جانے دیں گے، جہنم میں گرتا ہے تو ہم گرنے دیں گے، وساءت مصیرا، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ ومن یشاقق الرسول، اس میں دلیل علی صحت القول بالاجماع، یعنی اجماع کی حجیت کا اس آیت کے اندر ثبوت موجود ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم اور آمنوا کما آمن الناس اور آیت سبیل المؤمنین اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس طرح کی آیتوں سے علماء نے جگہ جگہ اجماع کی حجیت پر استدلال کیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، بے شک اللہ معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور معاف فرما دیتا ہے جو اس سے کم ہے جس کے لیے چاہے، اور جو کسی کو اللہ کا شریک بنائے تو بے شک وہ بھٹک گیا پرلے درجے کی گمراہی میں۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ وہ قاتل کی توبہ کے بارے میں بھی اس آیت کو ملحوظ رکھ کے علماء نے فیصلہ دیا ہے۔ اس میں خوارج کا رد موجود ہے۔ خوارج کا کہنا ہے ان مرتکب الکبیرۃ کافر، کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بات ان کی غلط ہے، اور اس آیت میں اس کا رد موجود ہے۔ ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريضا، مشرک نہیں عبادت کرتے اللہ کے سوا مگر کچھ عورتوں کی، اور وہ نہیں پوجتے مگر سرکش شیطان کو۔ یہ مشرک عورتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ جن کو یہ عورتیں بنا کے پکارتے ہیں اس میں اصل عبادت شیطان کی ہے۔ عورتوں کی عبادت سے مراد ہے کہ انہوں نے اپنے بتوں کے نام عورتوں جیسے رکھے ہوئے تھے۔ لات، عزا اور منات، یہ 3 مثالیں علماء نے دی ہوئی ہیں کہ لات، اللہ کی جگہ پہ لات نام رکھا ہوا تھا ایک بتنی کا،
اور اللہ کا نام عزیز ہے، اس کی جگہ پہ نام عزا رکھا ہوا تھا، اور منان اللہ کا نام ہے، اس کی جگہ منات رکھا ہوا تھا، اور یہ عورتوں والے نام تھے۔ یہ کوئی ان کی نفسیاتی کمزوری تھی، اور ہر قبیلے والوں نے اپنا ایک صنم گھڑا ہوا تھا اور کہتے تھے انسا بنی فلان، بنو فلاں کی انسا میں نا مؤنث، بنو فلاں کی مؤنث، مراد بت نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا عورتوں کو پکارتے ہیں، انسا کو پکارتے ہیں، تو انسا ان کی ایک اصطلاح تھی جو اپنے بتنی کو یہ انسا کہتے تھے۔ تو یہ ہے ان یدعون الا شیطانا مریدا، اس کی یہ وضاحت ہے۔ یہ وضاحت جو میں نے سنائی ہے، اور بتوں اور بتنیوں کے یہ نام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو بگاڑ کر جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے، یہ بغوی میں ہیں، اسی آیت کے تحت جلد اول صفحہ 600 آگے چلیے۔ لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اللہ نے اس پر لعنت کی اور شیطان نے کہا میں ضرور لوں گا تیرے بندوں سے مقرر حصہ۔ جی پچھلی آیت میں تھا ان یدعون الا شیطانا مریدا، تو اس کی وضاحت آگے ہو رہی ہے۔ شیطان مرید لعنہ اللہ، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور اس نے کہا تھا، چیلنج دیا تھا کہ میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ ضرور وصول کروں گا، یعنی گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اور مجھے قسم ہے میں انہیں ضرور بہکاؤں گا اور ضرور دلاؤں گا انہیں جھوٹی آرزوئیں، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یقیناً ضرور وہ مویشیوں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں ضرور امر کروں گا تو وہ ضرور بدل دیں گے صورتیں اللہ کی بنائی ہوئی، اور جس نے شیطان کو دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر تو وہ پڑ گیا کھلے نقصان میں۔ اس آیت میں قریب ایک دو لفظوں کے بعد 5 چیزیں بیان ہوئی۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا اور میں انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا۔ نمبر 1 گمراہ کروں گا، نمبر 2 ولا امنینہم، انہیں جھوٹی امیدیں اور آسیں دلواؤں گا، ولا آمرنہم، نمبر 3 میں ان پر اپنا حکم چلاؤں گا، نمبر 4 ولا یبتکن آذان الانعام، اور یہ لوگ میرے کہنے پر جانوروں کے کان چیریں گے۔ میں انہیں ایسا حکم دوں گا کہ اللہ کی خلق کے اندر یہ تبدیلیاں کر دیں گے۔ جس طرح کسی چیز کو اللہ نے بنایا ہے تو اس کے ناک منہ بگاڑ کر جانوروں کی شکلیں تبدیل کر کے یہ اپنی حرکتیں میرے کہنے پر کریں گے۔ تو یہ 5 چیزیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ آگے فرمایا جو شیطان کو اپنا ولی بناتا ہے اللہ کو چھوڑ کر تو وہ کھلے خسارے میں ہے۔ یہ جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کرنا ہے، تو یہ جو بھی انسان ہو، مرد اگر عورت جیسا بنے، عورت اگر مرد جیسی بنے، یا اپنے چہرے کے اوپر کچھ لوگ نشان لگوائیں، بنوائیں اور کچھ کھدوائیں، تو ان کے لیے اس میں تنبیہ ہے۔ یہ جو جانوروں کے ساتھ شیطان نے سلوک سکھایا، اس کی تفصیل آگے سورۃ مائدہ میں انشاءاللہ آنے والی ہے۔ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے وعدے نہیں کرتا مگر فریب کے۔ یعدہم، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، طول العمر فی الدنیا، دنیا کے اندر لمبی عمر کے وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، انہیں مرادیں مل جانے کی آس دلاتا ہے۔ ہوتا سارا شیطان کا فریب ہے، لمبی عمر کے وعدے اور آس دلانا اور مراد مل جانے کی آس دلانا، یہ 2 چیزیں شیطان کا اس دنیا میں بڑا حربہ ہے۔ اور ایسا کرو گے تو ویسا ہو جائے گا، ویسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، وہ سارے طریقے ہوتے ناجائز ہیں۔ تو شیطان کا یہ حربہ ہے کہ طرح طرح کی آسیں، منتیں منوا کر جو ناجائز منتیں ہوتی ہیں، اور فلاں جگہ جاؤ تو یہ کام ہو جائے گا،
جگہیں جو اللہ نے بنائی ہوئی ہیں وہ حرم ہے، مدینہ منورہ ہے، اللہ والوں کی جگہیں اور مقامات ہیں، نہ یہ کہ بد مذہبوں اور بت پرستوں کے ٹھکانے ہوں۔ اس طریقے پر چلانا کہ بد مذہبوں اور بتوں اور ہندوؤں اور بدعقیدہ لوگوں کی تھان پر یا ان کے ٹھکانے پر کوئی بندہ آئے جائے اور وہاں پر منتیں مانے اور خلاف شرع حرکتیں کرے، یہ شیطان کا سکھایا ہوا راستہ ہے۔ أولئك مأواهم جہنم ولا يجدون عنها محيصا، وہ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ اس سے نکلنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ محیص نجات والی جگہ کو کہتے ہیں۔ آیت آسان ہے، آگے چلیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، عنقریب ہم انہیں داخل کریں گے جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ انہی میں رہیں گے۔ وعدہ ہے اللہ کا سچا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے قول میں۔ جی، اس طرح کی آیتیں پہلے متعدد بار گزر چکی ہیں اور ان کو سمجھنا بالکل آسان ہے۔ آگے چلیے۔ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا۔ اللہ کا وعدہ نہ تمہاری خواہشات پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ لیس بأمانیکم، نجات کا دار و مدار تمہاری خواہشات پر نہیں ہے اور نہیں اہل کتاب کی مرضی اور خواہشات پر ہے، بلکہ نجات کیسے ہوگی؟ جو برا عمل کرے گا اپنا اجر پائے گا، اور اس کے برعکس ظاہر ہے جو اچھا عمل کرے گا اس کا اجر پائے گا۔ تو برے عمل کرنے والوں کا اور کفار کا اللہ کے سوا کوئی ولی اور نصیر اور مددگار نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 123، من یعمل سوءا، تو شق ذالک علی المسلمین، تو مسلمانوں پر یہ چیز بڑی دشوار گزری کہ ہمیں تو ہر چھوٹی موٹی بات پر گرفت ہوگی۔ تو فشقوا ذالک علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال قاربوا وسددوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم یہ کیسے نبھائیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو، سیدھے سیدھے چلتے رہو، فی کل ما یصیب المؤمن کفارۃ حتی الشوکۃ یشاکھا، مومن کی ہر تکلیف میں اجر ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے یا گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ہر بات کا حساب دینا اور دوسری طرف ہر چھوٹی موٹی تکلیف پر اجر ملنا، یہ اجر ہر چھوٹی موٹی خطا کو ختم کرنے، کمپنسیٹ کرنے اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ مسلمان کے اوپر آنے والا ہر امتحان اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مسلم 6569 6569۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔